اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کی تشریح سے آج ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ تشریح کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 سے ڈاکٹر وحید قریشی ایک نامور محقق اور نقاد تھے۔ اردو ادب میں عید الفطر کے اثرات کو مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے قبل اردو شعراء ادب میں غزل کا رواج تھا، جس میں زیادہ تر حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر محبوب کے متعلق جو غزلیں لکھی گئی ہیں، شعراء نے ان میں زیادہ تر عید اور عید کے چاند کو موضوع سخن بنایا۔ تو کبھی محبوب کی بھوؤں کو پہلی رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی، اسی طرح محبوب سے عید کے دن ملاقاتیں اور عید سے متعلق مضامین موضوع بحث رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سیاسی حالات میں تبدیلی آئی۔ شعراء نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ غزل میں حسن و عشق کی تقلیدی اور بے سروپا مضامین کی بجائے حقیقت نگاری پر زور دیا گیا، جس کی وجہ سے اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہو گئی، اور شعراء نے غزل کے ساتھ ساتھ نظموں کی طرف بھرپور توجہ دینا شروع کر دی۔ دیگر موضوعات کے علاوہ عید کے موضوع پر بھی نظمیں لکھی گئیں، جن میں عید کے متعلق شاعری میں اشاروں اور کنایوں میں استعمال کے ترجمان میں مزید اضافہ ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری میں ایک اہم تبدیلی یہ بھی رونما ہوئی کہ اسے قومی اور ملی جذبات کے احساسات کی نمائندگی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس طرح اردو شاعری مسلمانوں کے افکار و خیالات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ بن گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کی سوچ اور فکر کی بدولت اسلامی قدروں اور روایتوں کے لحاظ سے پاسداری کے عمل میں اضافہ ہوا۔ عید الفطر کے موقع پر بہت سی نظمیں جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ ان نظموں کی کثرت کی وجہ سے بھی یہی تھی کہ شاعری اور ادیب میں تخلیقی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لائے اور عید کے موضوع پر طبع آزمائی کے لیے اسباب اور مواد فراہم کرے، تو یہ موضوع وسیع تر ہو کر رہ گیا اور مختلف سمتوں میں پھیل گیا۔ اس سے قبل عید کو محض خوشی کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ عید کے چاند کو سال میں ایک بار جلوہ دکھا کر غائب ہو جانے تک محدود کر دیا گیا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عید کے موضوع میں وسعت پیدا ہوئی اور مجدد دور میں اسے مسلمانوں کے طرز معاشرت، تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے اصول اور نظریات سے ہمکنار کر دیا گیا۔ شعراء اور ادیبوں نے عید کے موضوع میں نئی حکمت و دانائی کی باتیں اور لطافتیں پیدا کر کے اسے خوشی کے ملے جلے جذبات سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح سے اس کے اندر بہت سی نئی چیزیں جو ہیں، نئے مضامین شامل کیے گئے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ عید جو ہے وہ کن کن حالات میں رہ کر بنائی جا سکتی ہے، اور اس میں عید منانے کے لیے لوگوں کو کن کن چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں موضوعات میں صرف عیدگاہ کے صحن میں ملاقات اور گھر کے اندر جو ہے عام لوگوں کے عید گزارنے کے حالات تک محدود نہیں رہے، بلکہ شاعروں اور ادیبوں نے اسے جذبات و احساسات کے اظہار کے وسیع ترکیبوں میں پھیلا دیا۔ مثال کے طور پر مسلمان فیشن کی دل دادہ خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض و عید، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ کس مسائل اور حالات سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مدرجہ بالا عید سے متعلق تمام موضوعات ہمارے رہن سہن اور معاشرتی زندگی کی عید کے بارے میں داخلی حالات و مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق شاعری کا مقصد صرف وقتی جوش و جذبہ نہیں، بلکہ اس کا ہماری معاشرتی زندگی سے بڑا گہرا عمل دخل ہے، اور جذبات ہماری معاشرتی زندگی کی تہذیب کی اکائی ہیں، جو ہماری معاشرتی زندگی کی گہرائی تک اثر رکھتے ہیں۔ عید کے متعلق موضوعات کے پھیلاؤ اور وسعت پذیری کی وجہ سے اس کی بنیادی اردو زبان اردو ادب کی کہانیوں میں بھی شامل ہو گئی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کے تباہی اور بربادی کے بارے میں غم و الام سے معمور جو مضامین لکھی ہیں، ان میں مغلیہ دور حکومت کے زوال اور دولت عزت چھن جانے سے مغل شہزادوں اور شہزادیوں کی انتہائی بے چارگی اور بری حالت میں عید گزارنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔
دراصل عید کے موقع پر تباہ حال اور غمزدہ لوگوں کے بارے میں بیان کی گئی روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے خاص طور پر مسلمانان ہند کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں اور نقائص کو بیان کرنے کے علاوہ ان کے مسائل اور غربت کے حالات و واقعات کو قدر مفصل بیان کیا۔ حسن نظامی کے موضوعات عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ دیتی ہے۔ اسی طرح یتیم شہزادے کی عید، عیدگاہ گاما، غریباں کوئے تو جیسے موضوعات بھی ہمارے دینی جوش و جذبات کو ابھارنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے مذہب سے گہرا ربط اور تعلق یہاں ہوتا ہے۔ اردو ادب کے معروف نثر نگار نے اپنے نثر پاروں میں عید کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے، ان کے اثرات ہماری شاعری جو ہے وہ پڑھ کر ہماری روایات جاننے میں اثر رکھتی ہے۔ نیز عید کے بارے میں بہت سی جو چیزیں ہیں وہ بھی شعراء کرام نے بڑی تفصیل اور مفصل طریقے سے بیان کی۔ عید کے متعلق ان کی شاعری کا مطالعہ سے یہ نتیجہ نکالنا بے جانا ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے پاس محض وقتی جوش منانے اور اچھل کود اور ثقافت کے اظہار کے تہوار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا تعلق ہمارے مذہبی اقدار اور معاشرتی روایات سے بہت گہرا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے شاعروں اور ادیبوں نے عید کے تہوار کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمارے داخلی جذبات و احساسات کا ترجمان بنایا ہے۔ مسلمان عید کے تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار اسلامی اقدار و روایت کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی، مسرت، سیر و تفریح، شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اردو شعراء نے اس تہوار کو صرف منظر کشی تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ ہمارے مذہبی اقدار و روایات، داخلی رویوں کے ساتھ ملا دیا۔ گویا عید کی شاعری ہمارے شعری روایات کا بہت اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیں، والسلام۔